بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، یہ علماء کے دو گروہوں کے درمیان اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جب ایمان عقیدے کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور بات کھل کر سامنے آتی ہے تو عام لوگوں کو موقع ملتا ہے یا ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، یا تو وہ باطل کے ساتھ ہوں گے یا وہ حق کے ساتھ ہوں گے، اور یا کچھ لوگ جو ہوں گے وہ نیوٹرل ہوں گے، اور نیوٹرل جو ہوتے ہیں یعنی دونوں کشتیوں کے اوپر سفر کرنے والے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان عقیدے کا معاملہ کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے یا کسی اور کو بھی، یعنی کسی پیر کو، کسی مولوی کو، کسی نبی کو اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر کیا جا سکتا ہے سجدہ تعظیمی کے نام سے، یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ ایک طرف قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن عباس کا بھی آتا ہے کہ وہ بھی اسی موقف کے قائل تھے، اور اس دور میں مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ یوسف کے اندر 100 نمبر آیت کے اندر جو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا آیا ہے، یہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا ان مہربانیوں اور رحمتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور یہ سجدہ جو یوسف علیہ السلام کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، ایمان خراب ہے ان کا۔ دوسری طرف ایک جمع غفیر ہے، اور بے شمار مفسرین ہیں، ابن کثیر سے لے کر اور بے شمار بیچ میں ہیں، اور سارے یہ ڈاکٹر اسرار ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، اور جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں سب کے یہی عقیدے ہیں، اور اس میں یہ محمد حنیف صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں کہ نہیں، یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی اور یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا اس انداز سے۔ تو یہ مختلف کلپ مختلف جگہوں پر تھے، تو جو حق جاننا چاہتا ہے، ایک حق کا متلاشی، اس کے لیے میں نے آسانی پیدا کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اکٹھا ایک کلپ کے اندر شامل کر دیا ہے تاکہ پوری بات اس کے سامنے آئے۔ اس کے بعد اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے اور اس کی قسمت ہے کہ چاہے وہ حق کے ساتھ آ جائے، چاہے باطل کے ساتھ آ جائے، چاہے درمیان میں وہ منافقانہ روش اختیار کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اور وہ اپنے انجام کا خود جو ہے ذمہ دار ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ محمد حنیف صاحب کا موقف سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، اور اس کے بعد یا ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تبصرہ بھی میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اب یہ محمد حنیف صاحب کا موقف سنیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی وضاحت کریں اور سجدے کی بھی وضاحت کریں۔ کیا اچھا، یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ شمس و قمر اور کچھ ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، جب ان سے خواب بیان کیا یوسف علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا۔ تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تعویل کا علم عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ملاقات کرائی اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا تو شکر گزاری کے طور پر وہ سجدے میں گرے۔ قرآن میں الفاظ خروا لہ ساجدین، وہ اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو خواب میں تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے دکھایا گیا تھا،
اور اس خواب کی تعبیر کی گئی ہے. تو یہ خرو لہو میں جو لہو کی ضمیر واحد غائب کی ضمیر، یہ قرآن کے قرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ہے اور اسی لحاظ سے خواب کی تعبیر ہوئی ہے. باقی غیر اللہ کو سجدہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں، نہ اس شریعت میں بعض مفسرین نے اس کے لیے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس شریعت میں یہ سجدہ جائز تھا. تو اس قسم کی تعویل کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بےتوقی تعویل ہے. شریعت میں یہ بنیادی چیز ایمان کی بنیاد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. بس بات اتنی ہے کہ یہ وہ سجدہ ایسا سجدہ نہیں تھا جو صلاۃ وغیرہ میں ہوتا ہے اصطلاحی سجدہ، بلکہ یہ صرف احترام کے طور پر، تعظیم کے طور پر جو جھک جانا ہوتا ہے وہ جھکنا تھا. یہی تعویل زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. تو اس طرح قرآن کی آیت کی اور اس عمل کی بالکل تطبیق ہو جاتی ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہے اس کا. باقی ویسے سجدہ ہم اس کو نہیں سمجھتے. اب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، ایک اور دلیل آپ کے سامنے آ گئی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، کیونکہ جب اس سے اوپر جو کلپ ریکارڈ ہوا ہے اس کے اندر جب یہ پوری طرح کھول کے بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا ان مہربانیوں اور رحمتوں کی وجہ سے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا. جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے. تو پھر کسی نے ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور دلیل دی کہ دیکھو وہاں جو دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے تعویل کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں وہ موٹی گائیں اور وہ تھیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے وہاں تعظیم کا وہ انداز ہے. وہ جو لی ساجدین ہے کہ سورج چاند سارے نیچے آئے ہوئے ہیں اور میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ تعظیم کا ایک انداز ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے 6 نمبر آیت کے اندر جو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر بتا دی، تعویل بتا دی، اور وہ ساری حرف جو سچی ثابت ہو گئی. تو شکر گزاری کے طور کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا. یہ ساری بات تھی، لیکن محمد حنیف صاحب کی اور سید احمد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، اور انہوں نے جو اللہ
اللہ کی طرف سجدے کا رخ تھا، اس کو زبردستی ڈنڈے کے زور سے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے اس جماعت کو مشرک بنا دیا اور بالکل اب ضد کے اوپر آ کے ڈٹ گئے ہیں۔ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب آخر میں کہہ رہے ہیں کہ بس دلائل، قرآنی دلائل ہم نے دے دیے ہیں، اس کے بعد آپ جانے اور آپ کی مرضی جانے، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور نہ ہی ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ کو زبردستی منوائیں۔ تو یہی بات آج ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں، محمد حنیف اور سعید احمد کو بھی، کہ دلائل قرآنی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب قرآن کی بات کے مقابلے میں اگر آپ اپنی بات چلانے کی کوشش کریں گے اپنے دماغ کے مطابق تو آپ کو یہ اپنا دین مبارک ہو اور ہمیں اللہ کی توحید کا دین مبارک۔ ہم اس معاملے میں بالکل قرآن کے عقیدے کے مطابق ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز سے اس چیز کو خوابوں کی تعبیر میں یہ چیز لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور انہوں نے سورہ یوسف کی 6 نمبر آیت کو اور اسی کی تائید میں جو آگے 100 نمبر آیت اور 101 نمبر آیت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کو لائے ہیں اور سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس انداز سے امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی تشریح ہے مومنانہ۔ لہذا ہم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں، ساتھی ہیں، امام بخاری کے ہم عقیدہ ہیں، اور محمد حنیف کے مشرکانہ عقائد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بیزاری کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ سمجھا رہے ہیں ان کو 4-5 سال سے، سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جانے اور ان کا کام جانے، اور ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں سارے ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ یہ کہ توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، معراج الدین صاحب آپ کے یہ اوپر والے دونوں کلپ مجھے بہت پسند آئے ہیں، خاص کر جو جس عزم اور ارادے کا آپ نے اظہار کیا ہے، جس مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا، یہ بالکل میرے دل کی آواز ہے، اور جو بھی اس انداز سے جماؤ دکھائے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں، وہی میرے ساتھی ہیں، میں ان کا ساتھی ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب۔ اور دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کریں گے جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ سجدے کے حوالے سے جو یوسف علیہ السلام کی اندر وہ بیان آیا ہے، لی ساجدین اور وخروا لہ سجدا، اس کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا زوردار بیان آ چکا ہے، اور دونوں کلپ کے اندر وہ ان مولویوں سے بحثیں کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں ان کو، بلکہ تنیا حضرت یہ نہیں بلکہ یہ مسئلہ ہے، اور پھر حضرت ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، اس انداز سے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہے۔ ابھی یہ میں نے ایک لنک بھیجا ہے، اس کے اندر وہ تینوں ڈاکٹر صاحب کے کلپ میں نے اکٹھے کر دیے۔ تو یعنی اتنی تشریح آنے کے باوجود بھی ابھی تک وہ اپنا موقف رکھتے ہیں، بلکہ اس کو کبھی کبھی ان سے رہا نہیں جاتا اور بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اگر لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف کر دی جائے تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہے، اور بس سجدہ صرف اللہ کو مان لیا جائے، پھر وہ اس کنڈی کو کھولنا چاہتے ہیں یہ کچھ لوگ۔ تو آپ پھر دیکھیے پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو تشریح کر دی وہ بالکل صحیح ہے۔ جب بالکل صحیح ہے تو آپ کی پھر یہ رائے بالکل غلط ہے، پھر آپ اپنا یہ مخصوص انداز کیوں سامنے لانا چاہتے ہیں؟ تو اصل میں یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ ابھی تک موجود ہیں۔ تو یعنی صاف کہو، اگر تمہارا یہ دماغ ہے تو اس کے اندر یہ یاد کہو ڈاکٹر صاحب کا موقف غلط اور تمہارا ٹھیک، یا کہو کہ نہیں ان کی بھی تشریح ٹھیک ہے اور میری بھی ٹھیک ہے، اس طرح کہو۔ تو لیکن یہ بات بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ درمیانی روش، درمیانی راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ پہلے بھی جب یہ شہید لانڈی والا علیحدہ ہوا نا تو وہ تحریر بھی موجود ہے اس کے اوپر، بلکہ ان سب کے دستخط موجود ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی ہے کہ کیا نام ہے بدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیسے کر دی، اور یہ سارے لوگوں کے دستخط موجود ہیں، یعقوب علی کا دستخط موجود ہے، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ ان کے پاس تو ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ بھی موجود تھی اس وقت، 2 کیسٹیں شاید اس وقت آئی ہوئی تھی، تیسری کے بعد میں آئی ہے، تو سب نے دستخط کر کے دے دیے اس کو صرف سعید کو خوش کرنے کے لیے۔ اس
اور فیاض محمود صاحب کے بھی اس میں دستخط موجود ہیں، اور بعد میں بلکہ یعقوب علی کا ایک بیان آیا تھا، وہ ان کی طرف منسوب کر رہے تھے کہ فیاض صاحب آپ نے بہت زیادہ مجبور کیا تھا، آپ ہی نے وہ تحریر لکھی تھی. یہ معاملہ ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، وہ پھر بھی نہیں ملا. تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا دیکھنی ہے کہ اللہ کا معاملہ کیا ہے. باقی اللہ ہمیں ساتھی بنا کے دے گا، اللہ ہمارے وسائل پورے کرے گا، اللہ ہمیں علم سے نوازے گا انشاءاللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. باقی ہم تعداد میں اضافے کے خواہشمند ضرور ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اصولوں پر قائم رہتے ہوئے، اور اس اصول کو ہم برابر کمی اس کے اندر نہیں کرنا چاہیں گے کہ اس اللہ کی کوئی بات ذرا تھوڑی سی پیچھے کر دی جائے، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی کر دی، کبھی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. انشاءاللہ ایمان خالص کو قائم رکھا جائے گا. اور اسی لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، ہمارا پہلا بڑا پروگرام ہے یہ چکری وکیلا میں، کہ جس کسی کو بھی دل کرتا ہے کہ وہ ایمان کے راستے کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور وہ ایک پلیٹ فارم چاہتا ہے جو ایمان خالص کے اوپر ابھی تک قائم ہے. صرف ایک مسجد جو بچی ہے، جس کو میں نے پہلے بھی کہا، صحیح معنوں میں جو مسجد جماعت کی مسجد تھی اور اسی موقف کے اوپر قائم ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹی ہے، اور وہ ہے یہ چکری وکیلا والی مسجد الحمدللہ. اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ میں نے اپنی ذاتی جگہ کے اوپر وہ مسجد بنوائی ہے، ذاتی میری جگہ تھی الحمدللہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ معاملہ ہے، اور بہت اچھا کیا آپ نے اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے بالکل، تاکہ پوری طرح دماغ کی کھڑکیاں سب کی بالکل کھل جائیں اور کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ رہیں کہ اس طرح کسی کو دھوکہ دے سکیں گے.